سال تک ہم نے یہاں حکومت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھوں کے بھی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بھی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے بھی نبی ہیں۔ ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو اس وسیم رضوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل ثابت کیا اور یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضرت علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے اضافہ کیا تو حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ حضرت عمر فاروق نے اضافہ کیا تو حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ اور حضرت عثمان نے اضافہ کیا تو حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ اور چھوڑ دیجئے، حضرت ابوبکر کے زمانے کے بعد، حضرت عمر فاروق کے بعد، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی خود جو ہے امیر المومنین ہو گئے، تو انہوں نے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اضافہ کر دیا تھا اس اضافہ شدہ آیات کو ہٹا کیوں نہیں دی؟ تو دراصل اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر الزام لگایا، اتہام لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں منزل من اللہ ہونے کے بارے میں شک ہے تو ایسی صورت میں کوئی ایک سورہ لا دو۔ چنانچہ چیلنج کے بعد آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، عرب کے بڑے بڑے شاعر جو ہے لے کر کے کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھ گئے، لیکن 6 مہینہ رہنے کے بعد ایک آیت بھی جو ہے نہیں لا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا چیلنج دیا کہ انسان تو انسان، اگر انسان اور جنات دونوں مل کر کے بھی اگر اس قرآن کے مثل لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر انسان بھی مل جائے اور جنات بھی مل جائیں اور تمام مخلوقات بھی مل جائیں اور ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں، پھر بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کے مثل نہیں لایا جا سکتا۔ کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مثل دنیا والے نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی اس پہلی آیت میں قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، دوسری آیت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ چلیے تو بولتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرما اور کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہو تو تمہاری آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا انت حبت اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم شعور بھی نہیں رکھ پاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب نبی ہو اور نبی کی موجودگی میں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی تھے جن کی آواز بہت بلند تھی، وہ مجلس کے اندر آنا چھوڑ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز بلند ہے اور لگ رہا ہے کہ میرے ہی بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہارے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ابھی موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہوگی تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہوتے ہوئے کسی تیسرے کی بات نہیں لائی جا سکتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت جو جماعت اہل حدیث ہے یہ جو ہے نبی گستاخ رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم مجھ سے زیادہ یعنی جماعت سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو جاننے والی جماعت اور بیان کرنے والی جماعت روئے زمین کے اوپر ہے ہی نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا. نمبر 1، حضرت آدم آئے ایک خاص قوم کے لیے آئے، ایک خاص مدت کے لیے آئے. حضرت ابراہیم آئے خاص قوم کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے آئے. حضرت یوسف آئے خاص قوم کے لیے، خاص مدت کے لیے آئے. حضرت یحییٰ آئے خاص قوم کے لیے آئے، ایک خاص مدت کے لیے آئے. حضرت زکریا آئے خاص قوم کے لیے، خاص مدت کے لیے آئے. حضرت ابراہیم آئے خاص قوم کے لیے، خاص مدت کے لیے آئے. حضرت نوح آئے خاص قوم کے لیے، خاص مدت کے لیے آئے. حضرت موسیٰ ایک خاص قوم کے لیے آئے، ایک خاص مدت کے لیے آئے. حضرت عیسیٰ ایک خاص قوم کے لیے آئے، خاص مدت کے لیے آئے. لیکن ہمارے نبی کسی خاص وقت کے لیے نہیں آئے اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان منقبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، سارے دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. آج ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ این آر سی اور اس طرح کے قوانین کہیں نافذ نہ ہو جائے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 سال تک ہم نے یہاں حکومت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھوں کے بھی نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بھی نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے بھی نبی ہیں. ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا. کل قیامت کے دن یہ 80% غیر مسلم بھائی اگر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ قرآن کا قاری تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرقبت سے واقف تھا لیکن اس نے متعارف نہیں کرایا، تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلہ کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ اقرا نازل ہوئی اس وقت سے لے کر کے قیامت کے صبح تک آپ ہی نبی رہیں گے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں تو جھوٹا ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور آپ کیا ہیں؟ نبی خاتم ہیں. تو آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے اور خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ جب سے آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی قیامت کے صبح تک آپ ہی نبی رہیں گے. نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا اور مال ملتا تو اس مال کو جمع کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور آگ جلا دیتی اس مال کو، لیکن اس امت محمدیہ کے لیے اس مال کو جائز قرار دیا گیا. نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو امتی تھے
وہ صرف کلیسا کے اندر ہی عبادت کر سکتے تھے. حضرت عیسیٰ اور اس کی امتی صرف چرچ کے اندر ہی عبادت کر سکتے تھے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امتیوں کے لیے کیا کیا گیا؟ پوری روئے زمین کو سجدگاہ بنا دیا گیا. اب ظہر کا وقت جہاں ہو جائے وہیں ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے، عصر کا وقت جہاں ہو جائے عصر کی نماز وہیں پڑھ لینی ہے، مغرب کا وقت جہاں ہو جائے مغرب کی نماز وہیں پڑھ لینی ہے، عشاء کا وقت جہاں ہو جائے عشاء کی نماز وہیں پڑھ لینی ہے، فجر کا وقت جہاں ہو جائے فجر کی نماز وہیں پڑھ لینی ہے. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں. پوری روئے زمین کو امت محمدیہ کے لیے سجدگاہ بنا دیا گیا ہے. نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور دشمن مجھ سے مرعوب ہو جاتا ہے. اور نمبر 5 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اعطیت الشفاعہ، مجھے ہی شفاعت کبریٰ کا حق حاصل. آپ جانتے ہیں بہت مشہور روایت ہے، کل قیامت کے دن تمام کے تمام امتی حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، اس لیے کہ حضرت آدم ہم تمام کے باپ ہیں. اور آج کیا ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں، اگر ہمارے باپ زندہ ہوتے ہیں تو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس پریشانی کو لے کر کے جاتے ہیں کہ اے ابا جان یہ پریشانی، آپ ہماری پریشانی میں مدد کیجئے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے ہم اپنے باپ آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے کہ میرے بیٹے آج تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا. حضرت آدم کہیں گے کہ جاؤ نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح کہیں گے کہ آج میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں جو ہے دعا کی تھی. جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ بھی کہیں گے کہ میں نے قبطی کو مار دیا تھا، آج میں رب کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم تمام کے تمام لوگ حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو کہاں رکھیں گے؟ سجدہ کے اندر رکھیں گے. اور سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، آدھا گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا. محدثین کرام نے، اقبال کیلانی کتاب جا کر کے پڑھ لیجئے، اس حدیث کے نیچے محدثین کرام کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کیوں؟ ہم امتیوں کے لیے. آج کیا ہے 2 منٹ کے لیے ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اگر لمبا سجدہ امام صاحب کر دے، لمبا رکوع کر دے تو مقتدی حضرات کی طرف سے فوراً اعتراض ہونے لگتا ہے کہ اتنا لمبا کہیں سجدہ کیا جاتا ہے، اتنا لمبا کہیں رکوع کیا جاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتہ کے برابر سجدہ کریں گے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دعا کی مناسبت سے جملہ انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت ابراہیم اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت شعیب اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت لوط اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت موسیٰ اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے. حضرت عیسیٰ اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، آپ وہاں سے کہاں گئے؟ طائف گئے کہ ممکن ہے کہ ہماری دعوت کو قبول کر لیں. لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، یہاں تک کہ خون جو ہے آپ کے جوتے کے اندر جو ہے جم گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ترس آیا کہ فرشتوں کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ جائیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو 2 پہاڑیوں کے درمیان طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیں. جب وہ فرشتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے کرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کہہ رہے ہیں؟ قربان جائیے. اس نبی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ میری قوم میرے مقام و مرتبہ سے واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमत लिलआलमीन, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و شفیق تھے۔ آپ نے ہدایت کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ جب فتح ہوا تو پورا کا پورا طائف جو ہے داخل اسلام ہو گیا، اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف والے حاضر ہو گئے۔ یہ آپ کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ کیا ہوا؟ غزوہ احد میں دشمن آپ کے بالکل قریب ہو گئے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، عقیدت ہے۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت تھی۔ یہ کون ہے؟ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے جسم کے اوپر ایک دو نہیں بلکہ 82 زخم ہے، اور پھر بھی اپنے سینہ کو کیے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر جو ہے آ کر کے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی نہ کر دے۔ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محفوظ ہے۔ لیکن کیا ہوگا؟ ابھی جو ہے تقریر ختم ہوگی اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے جو سو رہے ہیں وہ تو سو ہی رہیں گے، لیکن جو سن بھی رہے ہیں وہ جا کر کے سو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ 82 زخم کھانے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سینے کو کیے رہے تاکہ کہیں میرے محبوب کو، میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت تھی۔ آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو وہاں پر نہیں کی۔ کیا ہوا؟ آپ کی شریک حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، لیکن ایسے موقع پر آپ نے دعا نہیں کی۔ اس دعا کو کہاں کریں گے؟ میدان محشر میں کریں گے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے۔ آج یہ کہہ کے مچل جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا ہی کریں گے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جو معیار محبت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگ کے لیے دعا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو مثالی معاشرہ کے لیے نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن مقدم ہو۔ مثالی معاشرہ کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدم ہو۔ اس ضمن میں اور بھی باتیں ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو ہم کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تمام کو توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک و بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اے اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دام در میں سخنے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، اے اللہ اس کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں خواتین بھی حاضر ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی جملے
جملہ عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی جملہ قد و کاوش کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔